بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقاصد سوم کتاب البیع، سبق نمبر 174. تنبیہات البیع میں سے مسئلہ یحرم النجش علی المشہور، بنا بر مشہور نجش حرام ہے. خوب، تو فرماتے ہیں مسئلہ یحرم النجش علی المشہور، بنا بر مشہور نجش حرام ہے. یہ قول نقل کیا گیا ہے، یہ شہرت نکما عن الحدائق، صاحب حدائق الناظرہ نے یہ ذکر کیا ہے. اور اس کے مقابلے میں عن المنتہی و جامع المقاصد وہ فرماتے ہیں انہ محرم اجماعا، اجماع ہے اس کی حرمت پر. نجش سے کیا مراد ہے؟ جیسا کہ محشین نے اور جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے، اور ساتھ یہ بھی ذکر کریں کہ یہ مسئلہ 2 مرتبہ ذکر ہوا ہے. ایک مرتبہ نوع الرابع من الاکتساب المحرم، مسئلہ نمبر غالباً مسئلہ نمبر 23 میں ذکر ہوا ہے، جیسے کہ آگے انشاءاللہ وضاحت ہوگی. وہاں پر بھی یہ مسئلہ ذکر ہوا ہے، اور یہاں پر بھی جناب مصنف نے ذکر کیا ہے اور محشین نے ذکر کیا کہ ظاہراً جناب چونکہ لمبا عرصہ ہوا تھا دوبارہ اس کو ذکر کر دیا، وگرنہ اس میں کوئی خصوصیت موجود نہیں تھی دوبارہ ذکر کرنے کی. اس کا معنی کیا ہے؟ جو وہاں پہ انہوں نے معنی بیان کیا وہ ہم نے یہاں پہ ذکر کیا ہے. وہ یہ ہے کہ بیع میں یہ ہے کہ مدح الرجل الصلع المعروض للبیع، مرد وہ جنس کے جس کو وہ عرضہ کر چکا ہے بیع کے لیے، بیچنے کے لیے اس نے رکھی ہے، کس لیے؟ لیجروجھا، تاکہ اس کی ترویج کرے، او یزید فی سعرہا، یا اس کی قیمت کو آگے بڑھائے. وہ لا یرید شراءہا، وہ اس کو بیع نہیں کرنا چاہتا، یہ چاہتا ہے کہ اس کی قیمت بڑھ جائے. لیرغب الآخر فی الشراء حتی یشتریہا، تاکہ باقی افراد بھی اس کی خرید میں رغبت حاصل کریں، جس کی بنیاد پہ قیمت بڑھ جائے اور اس کو بیچے. تو یہ مراد ہے نجش. تو فرماتے ہیں مسئلہ یحرم النجش علی المشہور، بنا بر مشہور کما عن الحدائق، حرام ہے نجش. نجش کسے کہتے ہیں؟ معنی ہو، یہ جو معنی ہم نے یہاں پہ ذکر کیا ہے خود شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے. مسئلہ الثالثہ والعشرون، مسئلہ نمبر 23 من النوع الرابع الذي يحرم الاکتصاب به لکون عملا محرما فی نفسه میں انہوں نے جو تعریف کی تھی وہ ہم نے یہاں پہ محشین سے نکل کر کے ذکر کی ہے کہ فی البیع میں اس کا معنی یہ ہے کہ مدح الرجل الصلع، صلع جنس کو کہتے ہیں، المعروضہ جو عرضہ کی گئی وہ پیش کی گئی للبیع بیع کے لیے، کس لیے؟ لیجروجھا، تاکہ اس کو شہرت، اس کی ترویج کرے، او یزید فی اسعارہا، یا اس کی قیمت میں اضافہ کرے. وہ لا یرید شراء، اس کو بیچنا نہیں چاہتا بلکہ کس لیے؟ لیجروجھا او لیزید فی اسعارہا لیرغب الآخر فی شراء، تاکہ باقی افراد بھی اس کی شراء میں رغبت پائیں حتی اس کے بعد اس کو بیچے. بناء علی مواطات ھذا الرجل البائع علی ذلک، بنا رکھت اس بات پہ کہ یہ مرد کہ جو بائع ہے یہ اس میں کیا کرے؟ مواطات کرے، بناء علی مواطات ھذا الرجل البائع، یعنی یہ مرد کی جو مدح کر رہا ہے یہ پھر اپنا میل ملاپ کر لے بائع کے ساتھ، علی ذالک، اس بات پہ، تاکہ دونوں دیکھیں. ایک دفعہ ایک شخص خود بائع ہے، ایک دفعہ کسی کو بھیجتا ہے کہ جائے اور اس کیا نام ہے اس جنس کی کیا کرے، اس کو شہرت دے تاکہ لوگ اس میں رغبت حاصل، جیسا کہ آج کل ہی سچویشن بنی ہوئی ہے کہ اور ایک بہت بڑا کاروبار بن چکا ہے کہ اس کی پبلسٹی کی جاتی ہے، اس کی شہرت دی جاتی ہے بہت زیادہ، کس لیے؟ تاکہ لوگ اس کی طرف رغبت حاصل کریں اور یہ قیمت کو بڑھایا جائے. تو یہاں پہ بائع اور رجل دونوں کیا ہے وہ اس نجش میں شامل ہیں. کما افاد ھذا المعنی شیخ الانصاری بقولہ، جیسا کہ یہ معنی خود جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس قول کے ساتھ ذکر کیا کہ المسئلۃ الثالثہ والعشرون النجش، اور یہ مسئلہ الثالثہ والعشرون کہاں پہ تھا؟ فرماتے من النوع الرابع الذي يحرم الاکتصاب به، چوتھی قسم
مقاصد محرمہ میں سے چوتھی قسم کہ جس کی حرمت اس بنیاد پہ ہے کہ لکون عملا محرما فی نفسی کہ ذاتاً یہ عمل کیا ہے، عمل حرام ہے. اور وہاں پہ فرمایا النجش المسلۃ الثالث والعشرون النجش. فرماتے یہ جو حرمت ہے کما فی الحدائق، یہ حدائق کے ناظرہ میں ذکر کی گئی ہے. بل ان المنتہا و جامع المقاصد، ان دو کتابوں میں اس طرح آیا کہ انہو محرم اجماعاً، اجماع ہے اس کی حرمت پہ. اس کے بعد روایت کیا ہے اس کی حرمت کے بارے میں؟ لے روایت ابن سنان ان ابی عبداللہ علیہ السلام، جناب ابن سنان کی روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے قال کہ جناب نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الواشمہ والمؤتشمہ والناجش والمنجوش ملعونون علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. فرماتے واشمہ اور مؤتشمہ. واشمہ وہ مخصوص خواتین ہیں بنو سنگھار کرنے والی کہ جو خاتون کے اندر کچھ ایسی چیزوں کا اضافہ کرتے ہیں ان کی تزئین کے لیے کہ جو حقیقی نہیں ہوتی. اور مؤتشمہ وہ خاتون ہے کہ جس کے ساتھ یہ مخصوص قسم کا بناؤ سنگھار کیا گیا ہے، میک اپ مخصوص قسم کا کیا گیا ہے، صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، حقیقی نہیں ہے. اس طرح والناجش والمنجوش، ناجش وہ جو پبلسٹی کرنے والا ہے وہ رجل، جیسے اوپر بیان کیا تھا مدح الرجل اور ہے اور بائع اور ہے. ناجش وہ کہ جس کی ذمہ داری اس کی پبلسٹی کرے، اس کی ترویج کرے. والمنجوش، منجوش جس کے لیے یہ پبلسٹی کی جائے، یعنی مراد بائع ہے. یہ دونوں اور وہ دونوں، واشمہ اور مؤتشمہ، ناجش اور منجوش. ناجش وہ الرجل الذي يمدح، والمنجوش هو البائع. یہ چاروں ملعونون، ملعون ہیں علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا نے ان کی مذمت کی، ان پہ لعن کی ہے. اس طرح وفی النبی المحکی عن معانی الاخبار، شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے ایک حدیث نبوی ذکر کی ہے معنی اخبار میں، وہ اس طرح لا تناجشوا ولا تدابروا، کہ تناجش نہ کرو اور تدابر نہ کرو. اس کا معنی پھر خود انہوں نے بیان فرمایا شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے کہ بمعناہ، اس کا معنی یہ ہے کہ ان یزید الرجل فی ثمن السلع وهو لا يريد شراءها. فرماتے ایک مرد ایک جنس کی قیمت میں اضافہ کرے، وهو لا يريد شراء، در حالانکہ وہ خود اس کو نہیں خریدتا، وہی عرض کی پبلسٹی کرنے والا. کس لیے؟ لیسمع غیرہ، تاکہ دوسرا اس مدح کو سنے، فیزید بزیادتہ، اور اس میں قیمت کا اضافہ کر دے. فرماتے والناجش خائن، فرماتے ناجش خائن ہے اور خائن ملعون ہے. اس طرح تدابر کا کیا معنی ہے؟ فرماتے ہیں والتدابر الہجران، دوری اختیار کر دینا، ایک دوسرے کو چھوڑ دینا. انتہا کلام الصدوق رحمۃ اللہ علیہ. والظاہر شیخ انصاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان المراد بزیادت الناجش مواطات البائع المنجوش له. یہاں پہ جناب شیخ صدوق نے جو معنی کیا ہے وہ صرف ناجش کی حد تک ہے، یعنی وہ جو پبلسٹی کرنے والا ہے. لہذا مذمت کیا ہے وہ صرف ناجش کی ہے، لیکن مراد ناجش سے اس طرح ہے کہ مواطات البائع المنجوش له، کہ یہ آپس میں انہوں نے کوئی چیز طے کر رکھی ہے. جیسے کہ آج کل کے زمانے سے پبلسٹی کہتے ہیں، ایک شخص دوسرے کو پیسے دیتا ہے کہ آپ ہمارے اس جنس کی کیا کریں، پبلسٹی کریں. مواطات البائع المنجوش، بائع کون؟ بائع اس کی تفسیر بیان کے المنجوش لا، جیسے کہ پہلے ذکر الناجش والمنجوش. ناجش وہ مرد ہے جو پبلسٹی کر رہا ہے اور منجوش لا وہ بائع ہے. لذا بعض محشین اس نے ذکر کیا کہ جروم الشیخ من کلام ھذا، فرماتے ہیں جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا اس کلام سے جو آخر میں انہوں نے بیان کی ہے، مقصد یہ ہے کہ ناجش کی ایک اضافی تفسیر بیان کرے کہ حیث لم یفسر شیخنا الصدوق قدس سرہ وقدس نفس الزکیہ تفسیر واضحا، کہ جو تفسیر جناب شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے ذکر نہیں کی، اور وہ تفسیر اس طرح ہے کہ یستفاد من مواطات الناجش مع البائع، کہ ناجش اس نے معاملہ کیا ہوا ہے بائع کے ساتھ. بائع کون ہے؟ الذی هو المنجوش لا، جس کے لیے یہ پبلسٹی کی جا رہی ہے. حتی یکون موردا لشمول اعلان الرسول، تاکہ دونوں شامل ہو جائیں
رسولنا الاعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعن کے فی الحدیث، اس حدیث میں کہ جو پہلے ذکر ہو چکی. اور فقال، اس بنیاد پہ انہوں نے فرمایا شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ان المراد من زیادت الناجش ہوا معاتاتم البائع، یعنی بائع کے ساتھ اس کا گٹھ جوڑ ہو، لا مطلقاً، نہ یہ کہ بصورت مطلق حرام ہے. وَإِن لَمْ يُعَاتِ مَعَهُ، یعنی اس نے بائع کے ساتھ کوئی اس قسم کا معاملہ نہیں کیا ہوا. لذا وَلَوْلَا هَذَا التَّفْسِيرُ، اگر یہ تفسیر نہ ہو تو لم یشمل اللعن الناجش بمجرد زیادته، اگر یہ شخص خود اپنی جانب سے اس میں اضافہ کر رہا ہے، اس کا گٹھ جوڑ اس بائع کے ساتھ نہیں ہے، تو فرماتے ہیں پھر یہ جو ناجش ہے یہ مورد اللعن قرار نہیں پائے گا. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین.